لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تک صحیح سلامت رہے، اگر درمیان میں اس نے ظلم کیا اور اپنے اختیارات غلط استعمال کیے اور ملک میں انارکی پھیلائی، اور ان کا تو نام و نشان نہیں ہے، وہ جو 1200 طلبہ و طالبات کو خطرناک قسم کے گیسے سے بھون ڈالا، ان کا خدا بھی قیامت کے دن عدالت لگائے گا، اور قیامت سے بہت پہ افسوس، صد افسوس، یہ بھی اپنے آپ کو عادل کہتے، جو سب سے بڑا تاریخ کا ظلم ہوا ہے، جو چنگیز خان و ہلاکو کے زمانے میں نہیں ہوا، جو رنجیت سنگھ نے نہیں کیا، ایسے بدترین قسم کے زیادتیاں ہوئی ہے۔ کس نے کی ہے اور کون کرتا تھا یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جو برسر اقتدار ہوتا ہے وہی ملزم سمجھا جاتا ہے۔ کیا حضرت عمر نے نہیں کہا تھا لو مات الکلب جائعا علی شط الفرات لعمر یسأل عنہ یوم القیامہ، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرا تو عمر سے سوال ہوگا کہ خلیفہ تو آپ تھے، مخلوقات کو رزق کیوں نہیں پہنچتا تھا، کس چیز کے خلیفہ تھے؟ تو ایسے ادھر کو ساتھ ملا، ادھر کو ساتھ ملا، اڑیاں دا بڑیاں، دڑیاں دا گڑیاں۔ بھئی جو اصل اقتدار کا مالک ہوتا ہے اور جو اصل سربراہ ہوتا ہے، اس ملک کی اچھائیاں اور برائیاں اس کو منسوب ہوتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات ہے، اسلام کا درخشاں باب ہے۔ جنہوں نے بھی غلط اختیارات استعمال کیے، ایک نہ ایک دن ان کا پردہ اڑ جائے گا۔ حدیث رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اندھیری رات میں پتھر کے نیچے گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دہاڑے پتھر کے اوپر لا کر سب لوگوں کو آگاہ کر دے گا، دیکھو یہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نسل و نسب کی، آل و اولاد کی، دوست و احباب کی۔ اللہ تعالیٰ ملک میں عدل اور انصاف کو بھی عزت و احترام نصیب فرمائے۔ جنرل مشرف کا دور ذرا پریشانی کا دور تھا، اور مدرسوں پر ایسا دباؤ ڈالا وفاق اور تنظیمات پر کہ بالکل سب کو مٹھی میں کر لیا۔ وہ ادارے جن پر ہمیں فخر ہے، جن کی وجہ سے ہم اپنا وجود سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی بعض طلباء کو جانے کا کہا۔ میں نے استادوں کا اجلاس طلب کیا اور استادوں سے مشاورت بھی کی اور دعاؤں کی درخواست بھی کی، اور میں نے کہا کہ کسی طالب کو جانے نہیں دیا جائے گا، خود حالات دیکھ کے چلے تو اجازت ہے، اور بڑے سے بڑے واقعات اور تکالیف کے سہنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ چنانچہ جب بنوری ٹاؤن نے طلباء کو رخصت کیا، فاروقیہ نے، دارالعلوم نے، کلم کلہ کہہ رہا ہوں، تو پھر مشہور ہو گیا کہ ایک مدرسہ چھوٹا سا ہے جو سب سے چھوٹا ہے، انہوں نے نہیں نکالا ہے لوگوں کو، اور طلبہ کو برقرار رکھا ہے کہ پڑھے، شوق سے پڑھے، کچھ نہیں ہو، جو ہو سو ہو۔ تو یہ تھانیدار تو یہاں سہیل فیض بہت غیرتی، بہادر، اللہ اسے سلامت و زندہ تابندہ رکھے، وہ بھی ادارے کے اور طلباء کے حق میں تھا، کیوں نکالے، کیوں سبق سے لوگوں کو روکے؟ ایک دن مجھے فون کیا رات کو، 12 ساڑھے 12 بج رہے تھے، میں اٹھ کے دفتر سے جا رہا تھا گھر، مجھے کہا باہر بیٹھے ہو یا اندر ہو؟ میں نے کہا نہیں، باہر بیٹھا ہو۔ کہ اس صوبہ سندھ کے آرمی کے بڑے ڈائریکٹر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو موڈ میں ہے آپ؟ میں نے کہا بالکل موڈ میں ہوں، بھیج دو۔ کہتے میں نہیں آؤں گا ساتھ، لیکن آپ تسلی سے کلام کریں۔ میں نے کہا اللہ مدد کرے گا۔ وہ آیا، ایک بڑا خوبصورت افسر آیا، بہت
روشن چہرہ، منور معطر، سامنے پلر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، 17 رکعتیں پڑھی عشاء کی نماز. یہ لوگ 17 رکعت پڑھتے ہیں. پھر یہاں سے فارغ ہو کے وہاں آیا، سلام کیا. میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا بھائی کوئی چائے وائے؟ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا. میں نے کہا چلو اٹھاؤ بھائی. آمدم برسر مطلب، جس کام کے لیے آئے ہیں بیان بتائے. یہاں کون لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا مسلمان پڑھتے ہیں. کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان سے آئے. ان کے پاس کاغذات، ویزے اور سب برابر ہے. میں نے کہا وہ امیگریشن کا اور پاسپورٹ آفس کا کام ہے، آپ کے اداروں کا. یہ خدائی ادارہ ہے. ہمیں اگر ہندو اور سکھ بھی آئے کہ کلمہ پڑھا لو، ہم پڑھائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. کہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا قانون ماننا پڑے گا. میں نے کہا سر آنکھوں پر جو ماننے کا قابل ہو. میں نے کہا کہ میں 8 منٹ کلام کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر. اور 8 منٹ کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے جو چاہیں گے. آپ تو اعلی نال افسر ہیں صوبہ سندھ کے. میں نے 8 منٹ میں اپنی بات پوری کی. ایک خیر اللہ ترکمانی یہاں دور حدیث میں تھا. میں نے کہا اس نے ناظرہ اور چھوٹے درجات سے یہاں پڑھا ہے، اب یہ 10-12 سال میں دور حدیث پہنچا ہے. آپ کے اور مشرف صاحب کے امریکہ نوازی نے اس کو کہنا شروع کیا ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ دیں. کس جرم میں یہ سبق چھوڑ کے جائے؟ امریکہ تبدیل ہوا ہے جہاد کے بارے میں، ہمارا ایمان تبدیل نہیں ہوا ہے. آپ مسلمان افسر ہیں، آج ہے کل ریٹائر ہوں گے. آپ خدا کے حضور کیا جواب دیں گے کہ ایک طالب علم جس کے سبق میں 3 مہینے باقی تھے، اس کو آپ نے اس لیے کہ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ مدرسوں پر دباؤ بڑھا ہے. افسر روتا ہے، رو رہا ہے. ٹیشو پیپر پورا ختم کیا، آنسو پہنچ کے اٹھاؤ. طالب علم سے گلے ملا، طالب علم کی پیشانی چومی اور اسے کہا بیٹھے پڑے آپ شوق سے. یہاں سے پورا کرنے کے بعد 1 سال حضرت کے پاس اور گزارے. مجھے کہا بات سمجھ تو آ گئی کہ 100% غلط قانون پر حکومت چل رہی. خالص مغرب نوازی ہے، انسانیت اور اسلام سے دوری. اور آفرین ہے آپ کے سمجھانے پر. اور انشاءاللہ تعالی ہماری مدد جاری رہے گی. ہم دوسرے طرز سے اب ملیں گے مدرسوں میں. 1 گھنٹے بعد تھانیدار کا فون آیا، کہنے لگا ہمارے ڈی جی کو داخلہ دے رہے ہیں، سنا داخل کر رہے ہیں درجہ اولا میں. کہنا وہ سخت متاثر ہو کے آیا ہے اور کہتے شیخ نے مجھے سمجھایا ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مسلمان رہنا ہے اور مسلمان مرنا ہے، اور ایسا کر کے ہم مسلمان نہیں رہ سکیں گے. الحمدللہ